کراچی میں سرکاری زمینیں واگزار کرانے کے لیے آپریشن کا آغاز۔ ڈی سی کی ہدایت پر ملیر میں سرکاری زمین پر قائم 200 سے زائد غیر قانونی فارم ہاؤس گرائے جا رہے ہیں۔ فارم ہاؤس سیاسی مذہبی رہنماؤں اور پولیس افسران کی ملکیت ہیں۔ حلیم عادل شیخ کا فارم ہاؤس بھی گرا دیا گیا۔ زمین 30 سال کے لیے زرعی، ڈیری، کیٹل، پولٹری فارمنگ کے لیے لیز پر دی گئی تھی، مگر غیر قانونی طور پر کمرشل کام کر کے خرید و فروخت کی گئی۔ آپریشن کے دوران اب تک 500 ایکڑ سے زائد سرکاری زمین واگزار کرائی گئی۔ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ تحریک انصاف نے سینٹ انتخابات میں پنجاب سے زیادہ نشستیں لینے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ گورنر چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات میں صوبائی وزراء کو اراکین اسمبلی سے رابطوں کی ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ۔ چودھری سرور کہتے ہیں پی ٹی ایم جتنی مرضی دھمکیاں دے وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر سینٹ انتخابات میں مخالفین کو سرپرائز دیں گے۔ عثمان بزدار بولے اپوزیشن کو ہر محاذ کی طرح سینٹ میں بھی بھرپور شکست دیں گے۔ اپوزیشن کو مایوسی کے سوا پہلے کچھ ملا ہے نہ ہی آئندہ ملے گا۔ حکومت نے سینٹ انتخابات کو اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے آرڈیننس تیار کر لیا۔ مسودہ وزیر اعظم کو ارسال کر دیا گیا۔ آرڈیننس کو عدالتی فیصلے سے مشروط رکھا گیا ہے۔ فیملی لمیٹڈ پارٹیاں عہدے اپنے ٹبر میں بانٹتی تھیں، لوٹ مار کے لیے فیصلے بند کمروں میں کرتے تھے۔ وزیر اعظم کے خاندان کا کوئی شخص حکومتی عہدے پر نہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں ڈیموکریسی انڈیکس رپورٹ میں پاکستان کی رینکنگ میں 3 درجے بہتری آئی۔ 2018 میں پاکستان کی رینکنگ 112، 2019 میں 108 اور رواں سال 105 ہے۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 28 مریض انتقال کر گئے۔ اموات 11,914 ہو گئی۔ مزید 1,286 کیسز رپورٹ ہوئے۔ فعال کیسز 32,514 ہو گئے۔ ملک بھر میں ہیلتھ ورکرز کی انسداد کورونا ویکسینیشن جاری ہے۔ ایس او پی کے تحت رجسٹریشن کے مراحل کے بعد ویکسین لگائی جاتی ہے۔ ویکسین لگانے کے بعد 30 منٹ تک متعلقہ فرنٹ لائن ورکر کو مانیٹرنگ میں رکھا جاتا ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کا راج، شہری گھروں میں محفوظ نہ سڑکوں پر۔ فیڈرل بی ایریا میں ڈاکوؤں نے راہ چلتی فیملی کو لوٹ لیا۔ رضویہ میں ڈاکوؤں کی میڈیکل اسٹور پر لوٹ مار۔ سی سی ٹی وی میں ملزمان کے چہرے واضح، لیکن پولیس پکڑنے میں ناکام۔ نارتھ ناز آباد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا۔ We should forcefully demand India to rescind its illegal and unilateral actions in IIOJK, halt its human rights violations, provide access to human rights organizations. بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کرے۔ کشمیریوں کو استصواب رائے سے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جموں کشمیر پر OIC رابطہ گروپ کے سفراء سے خطاب۔ کہا جموں کشمیر کی صورتحال عالمی برادری سے چھپی نہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کو ہندوتوا غالب خطے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آبادی کے تناسب میں تبدیلی چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، ہر جانب ایک ہی آواز، بھارتی دہشت گردوں کشمیریوں پر مظالم بند کرو، کشمیر کو آزاد کرو۔ نیو یارک اسمبلی نے یوم کشمیر کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ لندن میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹرکوں پر تشہیری مہم چلائی گئی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ تن من سنگھ کا برطانیہ سے کشمیریوں پر مظالم رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ برطانیہ میں ڈیلی میل، ڈیوڈ روز کے خلاف شہباز شریف کا ہتک عزت کا مقدمہ سماعت کے لیے منظور، جج نے قرار دیا۔ صحافی ڈیوڈ روز کے مضمون کا فوکس شہباز شریف تھے۔ ڈیلی میل کو شہباز شریف پر لگائے الزامات درست ثابت کرنا ہوں گے۔ مضمون میں شہباز شریف اور علی عمران کو چوری کی رقم کا بینیفیشری لکھا گیا۔ سرکاری منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس کا بھی ذکر کیا گیا۔ شہباز شریف کو UK DFID کا پوسٹر بوائے لکھا گیا۔ اخبار میں لگائے گئے الزامات درست تھے یا غلط، فیصلہ ٹرائل میں ہوگا۔ سماعت ابتدائی تھی، مقدمے کا ٹرائل ہونا ابھی باقی ہے۔ ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز نے بھی
حقیقت بتا دی. شہزاد اکبر کہتے ہیں سچ کو توڑ مروڑ کر NRO کی درخواست ڈال دی گئی. پینما میں مٹھائی بانٹی تھی, آج خود فریبی کا جشن ہے. قانون بن چکا لیکن معاشرہ خواجہ سراؤں کو تسلیم نہیں کر رہا. خواجہ سرا کی لیکچرارشپ کی درخواست تصدیق آمیز رویے کے ساتھ مسترد کی گئی. درخواست مسترد کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ سرا فیض اللہ کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ دینے سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا. لکھا, خواجہ سرا کو اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ خواجہ سرا کا تعلیم حاصل کرنا دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے. درخواست گزار کے ساتھ ناروا سلوک پر افسوس ہوا. گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ. سیشن عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا. اداکارہ عفت عمر جرا کے لیے 10 فروری کو دوبارہ طلب. میشا شفیع کی دیگر گواہوں کو بھی پیش ہونے کا حکم. اور الٹیمیٹلی زندگی برباد سمجھیے اگر آپ کے انگوٹھے کا نشان ان کے ہاتھ لگے. ایوری فولڈر کنٹینز. کراچی میں انگوٹھوں کے نشان چرا کر ربڑ کے تھم امپریشن بنانے والا گروہ بے نقاب. ٹیم سریام کے ساتھ پولیس کی گلشن معمار میں کارروائی. راجن پور سے تعلق رکھنے والے گروہ نے تھم امپریشن سے ربڑ کے انگوٹھے بنائے اور ATM سے پیسے نکالے. احساس پروگرام کو بھی نشانہ بنایا. ربڑ انگوٹھوں سے سمز بھی نکالیں. جعلی واٹس ایپ بنائے. فون ہیک کیے. نادرا میں کالی بھیڑیں سادہ کاغذ پر لوگوں کے تھم امپریشن لیتے تھے. پاک بحریہ نے کثیر القومی مشق امن کا نیا پرومو جاری کر دیا. اس سال مشق میں 45 ممالک بحری اثاثوں اور مندوبین کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں. ترجمان کا کہنا ہے دنیا کی بحری افواج پاک بحریہ کے وضع کردہ عزم امن کے لیے متحد کے ساتھ شریک ہو رہی ہیں. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معروف جرمن ولاگر کرسٹین پیٹسمین نے اسلام قبول کر لیا. کلمہ پڑھنے کی ویڈیو بھی شیئر کر دی. کہا پاکستان میں دین اور طرز زندگی سے متعلق بہت کچھ سیکھا. پاکستانی کوہ پیما علی ستپارہ نے موسم سرما میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کر لی. تاریخی اقدام پر کوہ پیماؤں کا بیس کیمپ میں جشن. نوجوان کوہ پیما ساجد ستپارہ کیمپ 3 پہنچ گئے. برفانی شکاف میں گر کر لاپتہ ہونے والے بلغارین کو پہما کی لاش مل گئی. راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی گرفت مضبوط. مہمان ٹیم مشکلات کا شکار. جنوبی افریقہ کی 7ویں وکٹ 186 رنز پر ڈھیر. تیسرے روز کے آغاز پر شاہین شاہ کا ہم شکار. کپتان کوئنٹن ڈی کوک کی وکٹ کھڑکائی. پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 272 رنز بنائے. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد خالد اور میں ہوں سہرش منصور. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی ڈیٹیلز اس بریک کے بعد. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.